یہ بات ہے 2017 کی، جب نیو یارک میں لیونارڈو ڈی ونچی کی 500 سال پرانی پینٹنگ ایک آکشن میں بکی تھی۔ اس کی سب سے بڑی بولی لگانے والے تھے پرنس بدر بن عبداللہ بن محمد بن سعود، اور یہ پینٹنگ تھی $450 ملین کی۔ یہ پینٹنگ پرنس بدر بن عبداللہ نے جس شخص کے کہنے پر خریدی تھی وہ تھا محمد بن سلمان۔ 3,500 کروڑ روپیوں کی ایک پینٹنگ۔ ان پیسوں سے 3 بوئنگ 747 جہاز یا پھر 25 F-16 طیارے خریدے جا سکتے تھے، لیکن پھر بھی محمد بن سلمان نے اتنے پیسے یہ پینٹنگ خریدنے میں کیوں لگا دی؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انوکھی دنیا۔ سعودی پرنس محمد بن سلمان اور ان کا خاندان نہ لاکھ پتی ہے، نہ کروڑ پتی اور نہ ہی ارب پتی، بلکہ یہ خاندان پورے $1.5 کھرب کا مالک ہے، یعنی $1.4 ٹریلین۔ اگر لوکل کرنسی کی بات کی جائے تو یہ 106 کھرب روپیوں کے مالک ہیں۔ محمد بن سلمان مڈل ایسٹ کے سب سے زیادہ طاقتور انسان مانے جاتے ہیں۔ یہ خاندان اتنا امیر ہے کہ دنیا کی مہنگی سے مہنگی چیز بھی ان کے سامنے زیرو کے برابر ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ آیا تو آیا کہاں سے، اور محمد بن سلمان بن عبدالعزیز بن سعود اتنا پیسہ آخر خرچ کہاں کرتے ہیں۔ آخر وہ کون سے شوق ہیں جن کو سعودی پرنس محمد بن سلمان سے ٹکر لینے کی جرت ہوئی؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ محمد بن سلمان کا تعلق جس شاہی خاندان سے ہے اس کو ہاؤس آف سعود بھی کہا جاتا ہے، اور وہ دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین خاندان ہے۔ یہ خاندان $1.4 ٹریلین کا مالک ہے، جو بنتے ہیں 106 کھرب روپے۔ اس خاندان کے پاس برطانیہ کے شاہی خاندان سے بھی 16 گنا زیادہ پیسہ ہے۔ آخر ان کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ ہم نے تو شاہی خاندان کو ہمیشہ دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں میں ہی دیکھا ہے، لیکن یہ گاڑیاں خریدنے کے پیسے آتے کہاں سے ہیں؟ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے، اور وہ ہے آئل۔ سعودی شاہی خاندان کا ایک سب سے بڑا ایسڈ ہے سعودی آرامکو، جو دنیا کی سب سے مہنگی ترین کمپنی ہے۔ اتنی مہنگی کہ اگر ایپل، گوگل، ایمیزون اور فیس بک یہ چاروں کمپنیز بھی مل جائیں تو سعودی آرامکو کی مارکیٹ ویلیو کو نہیں ہرا سکتی۔ فی الوقت سعودی آرامکو کی مارکیٹ ویلیو $2 ٹریلین سے $10 ٹریلین کے درمیان ہے، یعنی دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ملک امریکہ بھی اگر چاہے تو سعودی آرامکو کو خرید نہیں سکتا، کیونکہ امریکہ کا سالانہ بجٹ ہی $6 ٹریلین کے برابر ہے، اور اس شاہی خاندان کی صرف ایک کمپنی $10 ٹریلین کی ہے۔ اب آپ کو اچھا خاصا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ سعودی خاندان کوئی ہلکی پھلکی جاگیر کے مالک نہیں، بلکہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور خاندان ہے، اور اس خاندان کا سب سے طاقتور شخص ہے محمد بن سلمان، جس کو MBS بھی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ 35 سالہ محمد بن سلمان ابھی سعودی کا کنگ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے والد کنگ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے پورا سعودی عرب چلاتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دنیا کے سب سے چھوٹے پرنس اور طاقتور انسان مانے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ MBS اپنے پیسے خرچ کہاں کرتے ہیں۔ گولڈ کارز، پرائیویٹ جیٹس اور شاہی محلات سے لے کر سونے سے بنا ہوا فرنیچر اور گولڈ پلیٹڈ باتھ روم تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سعودی کے شاہی خاندان نے چھوڑی ہو، لیکن ہم صرف ان خرچوں کے بارے میں بات کریں گے جو ڈائریکٹلی سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کی، اور جن کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ محمد بن سلمان کی شادی پرنس سارا سے ہوئی تو وہ ان کو 2 منتھ کے ہنی مون پر جاپان اور مالدیپ لے گئے۔ مالدیپ میں MBS نے ایک پورا آئی لینڈ بک کیا تھا، جہاں وہ اپنے پرائیویٹ سی پلین میں پہنچے۔ اس آئی لینڈ میں MBS کے سیکیورٹی اسٹاف سے لے کر پرسنل شیف بھی موجود تھے، اور عام پبلک کو آئی لینڈ کے آس پاس بھی بھٹکنے کی اجازت نہیں تھی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق محمد بن سلمان فرانس میں شاہی ویکیشن منانے گئے تو وہاں ان کو ایک خوبصورت یارڈ دکھی، اتنی خوبصورت کہ ان کا اسی وقت اس پر دل آ گیا۔ انہوں نے فوراً اس کو خریدنے کا حکم جاری کیا۔ معلوم پڑا کہ وہ یارڈ ایک رشین ووڈ کا ٹائکون کی ہے، جس نے اپنی یارڈ کے $500 ملین طلب کیے۔ $500 ملین تقریباً 3,800 کروڑ روپے بنتے ہیں، لیکن کیونکہ MBS کی خواہش تھی تو اس کو منہ مانگے پیسے دے کر وہ یارڈ MBS نے اپنے نام کر دی۔ اس 440 فٹ لمبی یارڈ کا نام سیرین ہے، جس میں 2 سوئمنگ پولز، ہاٹ ٹبز، 2 ہیلی پیڈز، ایک جمنیزیم اور ایک سنیما بھی ہے۔
इस आलीशान यार्ड में 15 कमरे भी हैं जिनमें 25 लोग ऐशो आराम से सफर कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने 2014 में एक और यार्ड भी खरीदी थी जिसका नाम पेगासस 8 है और इसको बेचने वाले रोनाल्डो ट्विटर ने इसकी कीमत $60 मिलियन बताई, जो तकरीबन 450 करोड़ रुपए बनते हैं। इस यार्ड में भी वो तमाम ऐशो आराम वाली चीजें पाई जाती हैं जो किसी बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में होती हैं। 2015 में शहजादे ने फ्रांस में वाक़े चीटियो लुइस 14 नामी महल खरीदा जिसको खास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान के ऐशो आराम के हिसाब से दोबारा डिजाइन किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये महल $300 मिलियन में खरीदा गया जो बनते हैं 2280 करोड़ रुपए। हरे भरे जंगलात के दरमियान पुरसुकून जगह पर मौजूद ये महल 623 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है जिसमें महल की लाइट्स, फाउंटेन, सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ एक आईफोन से कंट्रोल होता है। इस महल में मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा कमरा भी बनवाया है जिसकी छत ट्रांसपेरेंट शीशे की है। ऊपर पानी है जिसमें खूबसूरत मछलियां तैरती नजर आ सकती हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महल में इंडोर और आउटडोर पूल्स, प्राइवेट सिनेमा, स्क्वैश कोर्ट, 2 बॉल रूम्स और एक नाइट क्लब भी मौजूद हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में लियोनार्डो डी विंची की 500 साल पुरानी पेंटिंग खरीदी। ये पेंटिंग अमेरिका में एक ऑक्शन में बिकी थी और ये दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी बिकने वाली पेंटिंग थी। जी हाँ, मोहम्मद बिन सलमान ने एक अरब शहजादे बदर बिन अब्दुल्ला के जरिए ये पेंटिंग $450 मिलियन में खरीदी जो 3500 करोड़ रुपए बनते हैं। इस खबर पर सऊदी हुकाम ने एतराज किया कि ये पेंटिंग अबू धाबी को गिफ्ट करने के लिए खरीदी गई थी, लेकिन दी गार्डियन न्यूज़पेपर के मुताबिक ये पेंटिंग मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी सेरीन सुपर यार्ट में लगाई हुई है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।